اردو کی پہلی نثری اور تمثیلی داستان سبرس کو کہا جاتا ہے۔ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اردو ادب میں مستند نثر کا اولین نمونہ کیا ہے؟ تو سبرس ہے۔ یہ 1635 عیسوی بمطابق 1045 ہجری میں لکھی گئی تھی۔ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ یہ عبداللہ قطب شاہ کلی قطب شاہ جو اردو کے پہلے صاحب کلیات شاعر ہیں، جو پہلے صاحب کلیات ہیں، ان کے یہ پوتے تھے۔ اس سے پہلے ملا وجہی کلی قطب شاہ کی فرمائش پر قطب مشتری نامی مثنوی بھی تخلیق کر چکے تھے۔ سبرس کو مولوی عبدالحق صاحب نے مرتب کیا۔ سبرس کا قصہ محمد یحییٰ فتاحی نیشا پوری کی نثری تصنیف قصہ حسن دل کا یہ ترجمہ ہے۔ فتاحی ایران کے مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی دستور العشاق 1436 عیسوی میں۔ یہ اسی مثنوی کا نثری ترجمہ تھا قصہ حسن دل، اور یہ تھا فارسی میں۔ ملا وجہی نے اس کو اس زمانے کی بہترین اور مستند زبان، جس کو دکنی زبان کہا جاتا ہے، اس میں کنورٹ کیا۔ اس داستان میں کل 76 کردار ہیں۔ سوال یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنے بادشاہوں کا تذکرہ ہے؟ اس میں 2 بادشاہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک عقل کا اور دوسرا عشق کا۔ عقل مغرب کا بادشاہ اور عشق مشرق کا بادشاہ تھا۔ سبرس کے معنی کیا ہے؟ سبرس کے معنی ہے ہر طرح کے جذبات کا بیان۔ اس داستان میں خوشی، غم، رفاقت، رکابت، جدائی، ہجر و وصال، سب جذبات کا بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو سبرس کہا گیا ہے۔ اب اس داستان کا آغاز آب حیات کی تلاش سے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا تھیم تصوف ہے۔ ملا وجہی کے زمانے کی جو ایلیٹ کلاس تھی، جو اشرافیہ تھے، ان کے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے یہ داستان لکھی گئی تھی۔ اس کی لسانی اور ادبی دونوں طرح سے اہمیت ہے۔ اب اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مغرب کے علاقے یونان میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام عقل تھا۔ عقل کے بیٹے کا نام دل تھا۔ یاد رہے، داستان یا کہانی ہمیشہ ماضی میں بیان کی جاتی ہے۔ عقل کے بیٹے کا نام دل تھا، جسے تن کی ریاست تن کی حکومت سونپ دی جاتی ہے۔ خلاصے میں بھی آپ ہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ داستان سنیں گے تب ماضی ہوگی، خلاصے میں آپ ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دن دوران محفل آب حیات کا ذکر چل نکلتا ہے۔ آب حیات ایسا پانی ہے کہ جس کو پینے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے۔ اب دل آب حیات کو پانے کے لیے اپنے جاسوس نظر کو روانہ کرتا ہے۔ نظر چلتے چلتے عافیت نامی شہر میں پہنچتا ہے، جس پر ناموس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ یہاں پر نظر کی کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ پھر نظر وہاں سے رخصت ہو کر زہد پہاڑ پر پہنچتا ہے، جہاں اس کی ملاقات رزق نامی بوڑھے سے ہوتی ہے۔ رزق نظر کو بتاتا ہے کہ عاشقوں کے آنسو ہی دراصل آب حیات ہے۔ پھر نظر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور قلعہ ہدایت میں پہنچتا ہے۔ قلعہ ہدایت کا بادشاہ ہمت ہے۔ ہمت نظر کو روکتا ہے، لیکن جب نظر منت سماجت کرتا ہے ہمت کی، تو پھر ہمت اسے کہتا ہے کہ آپ مشرق میں چلے جائیں۔ وہاں پر ایک بادشاہ عشق رہتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے حسن، وہ شہر دیدار میں رہتی ہے، جہاں پر ایک باغ ہے رخسار، وہاں پر وہ بیٹھی رہتی ہے، اور اس رخسار باغ میں ایک چشمہ ہے جس کو دہن کہتے ہیں۔ اس چشمے کا پانی ہی آب حیات ہے۔ اب نظر ہمت کی یہ بات سن کر شہر دیدار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ شہر دیدار میں ایک محافظ ہے جس کو رقیب کہتے ہیں۔ یہ رقیب کسی کو بھی ملک عشق کی طرف نہیں جانے دیتا۔ آخر کار نظر مصیبتیں اٹھا کر کسی طریقے سے رقیب کی آنکھ بچا کر شہر دیدار پہنچتا ہے۔ جب شہزادی کا غلام خادم غمزہ نظر کو دیکھتا ہے تو اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن نظر کے بازو پر بندھے ہوئے ایک قیمتی لال کو دیکھتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ نظر تو اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ غمزہ
اپنے بچھڑے ہوئے بھائی نظر کو پھر شہزادی حسن سے ملواتا ہے۔ شہزادی حسن نے اپنی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جس کے اندر ایک تصویر ہے، اور وہ بار بار اسی تصویر کو دیکھتی ہے۔ تو جب نظر وہ تصویر دیکھتا ہے تو شہزادہ دل کی تصویر ہوتی ہے، اور پھر وہ شہزادی حسن سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے آب حیات کا پتہ بتلائیں تو میں آپ کو دل سے ملوا دوں۔ شہزادی وعدہ کرتی ہے کہ وہ دل کا پتہ بتا دے تو اسے آب حیات کے چشمے تک رسائی دی جائے گی۔ پھر شہزادی اپنے غلام خیال کو نظر کے ہمراہ بھیجتی ہے۔ اب خیال اور نظر دونوں شہزادہ دل کے پاس پہنچتے ہیں، اور شہزادے کے دل میں شہزادی حسن سے ملاقات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے باپ اب عقل کا ایک وزیر ہوتا ہے جس کو وہم کہتے ہیں، وہ بادشاہ کو شہزادی دل کی ملاقات کو روکنے کا کہتا ہے۔ جب دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا اور زبردستی جانا چاہتا ہے تو پھر اس کا باپ عقل اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قید کرا دیتا ہے۔ اب جیل میں نظر کے پاس شہزادی کی دی ہوئی انگوٹھی ہوتی ہے، وہ اس انگوٹھی کو منہ میں رکھتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ نظر غائب ہو کر شہر دیدار جا پہنچتا ہے اور شہزادی کو شہزادہ دل کے قید ہونے کی خبر سناتا ہے۔ جب شہزادی کو شہزادے کے قید ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے، اور شہزادہ دل کو قید سے رہائی دلانے کے لیے وہ اپنے غلام غمزہ کو نظر کے ہمراہ بھیجتی ہے۔ راستے میں رزق کا بیٹا روکتا ہے، لیکن توبہ شکست کھا جاتا ہے، اور پھر دوڑ کر عقل بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور اسے صورتحال آگاہ کرتا ہے۔ اب بادشاہ عقل شہزادی حسن پر فتح حاصل کرنے کے لیے دل کو قید سے رہا کرتا ہے اور شہر دیدار کی طرف آتا ہے، اور دل کے ساتھ اپنا سپہ سالار سب بھی ساتھ بھیج دیتا ہے۔ راستے میں شہزادے دل کو ایک ہرن نظر آتا ہے۔ اب شہزادہ دل اس ہرن کار کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ ہرن دراصل موسیٰ کا لشکر ہوتا ہے جو شہزادے کو شہزادی سے ملوانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جب عقل بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ دل شہزادی کے پاس جا چکا ہے تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے، اور جب عشق کو خبر ملتی ہے کہ اس کی حسن پر عقل نامی بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی ان سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ زور کی جنگ ہوتی ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے اور زخمی ہو کر اسے رخسار باغ کے ایک کنویں چاہے زکن میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اب اس چاہے زکن میں شہزادی سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ ایک دن رقیب کی بیٹی غیر شہزادی حسن کا روپ دھار کر شہزادے سے ملنے آتی ہے، اور جب شہزادی حسن کو پتہ چلتا ہے تو وہ خیال اور تبسم کو حکم دیتی ہے کہ غیر سے بدلہ لیا جائے اور اس غیر کو رقیب کے ساتھ قلعہ ہجر میں قید کر دیا جائے۔ بعد میں شہزادی چاہے زکن سے شہزادہ دل کو قید سے رہائی دلوا دیتی ہے، اور دوسری طرف ہمت بادشاہ کی وجہ سے عقل اور عشق میں صلح ہو جاتی ہے، اور جب عقل اور عشق آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو پھر دل اور حسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد ہی در اصل آب حیات ہے۔ تو یہ تھی قصہ حسن و دل یا صبر کا خلاصہ یا اس کی داستان۔